الحمدللہ ثم الحمدللہ آج مداری پور کی سرزمین پر حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل حدیقہ نقش بندیت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الصوفیہ علامہ الحاج سید شاہ شمس اللہ جان صاحب مصباحی المعروف سرکار بابو حضور کی آمد ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مداری پور جاوید عالم بھائی کے گھر میں بہت دن سے پیچھے لگے ہوئے تھے، الحمدللہ سرکار نے کرم فرمایا، سرکار نے آج دعوت قبول فرمائی۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے، سرکار کا استقبالیہ پروگرام ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار بابو حضور تشریف لائے ہیں۔ جاوید بھائی جو ضلع پریشد ہیں ان کے گاؤں میں ان کے طرف سے آج سارا انصرام کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سرکار بابو حضور کی نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جاوید বাবু হুজুরের জন্য প্রায় 2-3 বছর ধরে তো ইনভাইটের জন্য বলেছিলাম, তো এখন এই ডেট পাওয়া গেছে, খুবই ভালো লাগছে, খুবই আনন্দ যে আহলে রসুলের একজন আমাদের বাড়িতে আসলো, মাদারীপুর জন্য খুবই ভালো। तो मतलब बाबू हुजूर आपके घर में गांव में आए तो उसके बाद बाबू हुजूर चूँकि पीर साहब हैं ना, पीर साहब हैं और वो अल्लाह के वली भी हैं, नमाज वाज पढ़ते हैं, तो आप कितनी कोशिश करेंगे कि उनके तरीके पर चलने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका नाम बोलिए। जावेद। फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर, मसलक आला हजरत। तो वो कहते हैं कि रहमत इलाही बायना में जे अल्लाह की रहमत ये बाना तलस्ती है। अल्लाह की से राजी हो जाए, कौन से अदना नेकी करके बंदे से राजी हो जाए, इंसान को मालूम नहीं। इंसान पर लाजिम और जरूरी ये है कि कोई भी नेकी को हाथ से जाने देना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि जिस नेकी को आप ना समझ रहे हैं वही नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, आप दुनिया भी तड़पार हो जाए, भी तड़पार। वो कहते हैं कि एक शख्स उसका बड़ा गुनाहगार क्या था, सुबह जाकर था अपने शेरखाने में और शाम तक में रहता था, अपने पीने में लगा रहता था। एक दिन वो घर में गुस्ल करके नहा धो करके साफ सुथरा हो करके और खुशबू लगा करके घर से निकल करके अब जा रहे हैं पीने के लिए, शेरखाने जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में क्या देख रहे कि कागज पड़ा हुआ है, उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह जल्ल शाह का नाम लिखा हुआ है। गुनाहगार है, स्याकार है, लेकिन है मुसलमान, अल्लाह का मानने वाला है। अल्लाह की अज़मत तो उसके दिल में है, चाहे कितना पियक्कड़ हो, कितना गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह की अज़मत उसके दिल में है। जो उसके नजर पड़ी उसका कागज पर, जो उसकी नजर पड़ी तो उसने कहा कि उसका कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ। उसने सोचा कि ये कागज ये जमीन पर पड़ा हुआ है और हमारे रब का नाम उस पर लिखा हुआ है। उसने वो कागज को अदब के साथ, ताज़ीम के साथ उठाया और उसको खूब साफ किया, साफ सुथरा कर लिया और उसके बाद उस कागज पर खुशबू लगा करके पाक साफ जगह ऊंची जगह पर रख दिया और उसके बाद रवाना होगी। लिखा है कि जब उसने अल्लाह जल्ल शानहू के नाम जब ताज़ीम कर लिया तो उस वक्त नबी को हुक्म हुआ या वली को हुक्म हुआ कि जा इस गुनाहगार को, उस शराबी इंसान को जिन्होंने मेरे नाम की ताज़ीम दी, उसकी खुशखबरी सुनाओ कि मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कागज को उठाया, लेकिन ऐसे उठाया नहीं, ताज़ीम ये सब उठाया, उसके अजमत को बजा ला करके उस उठा करके उसको रख दिया। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह जल्ल शानहू इतना करीम और रहीम ज़ात है कि इंसान की कौन से अदा उसको पसंद आए जिसके जरिए उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब हो जाए। और कितना करीम ज़ात है। उलमा ने लिखा है कि
کہ اگر کوئی انسان ابھی انہوں نے وضو نہیں بنایا ہے، مسجد میں نہیں کیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے جائیں گے، وضو بنائیں گے، ابھی اس نے ارادہ یہ کر لیا، وضو بھی نہیں بنایا، مسجد کی طرف گئے بھی نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے بارگاہ میں جھکیں گے، مسجد میں جائیں گے، تو اللہ جل شانہ دائنہ طرف کے جو فرشتہ ہے جو اعمال نامہ لکھتے ہیں اس کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتے نیکی لکھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، ابھی تو اس نے نیکی کیے بھی نہیں، وضو بھی نہیں بنایا، مسجد میں بھی نہیں گیا، صرف ارادہ کر لیا، تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان اتنا کریم ہے، صرف ارادہ کرنے کی ارادہ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا کیا کرو، نیکی لکھنا شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جو خوش مسلمان، خوش نصیب مسلمان اپنے مرحومین کے لیے اتنا انتظام کر لے، اتنے مہمانوں کو بلائے، اتنا خرچ کرے، علماء کو بلائے، شعراء کو بلائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو جائے، تو ہر مسلمان کو یا قدر رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ مرحوم کی مغفرت ہو کرتے رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، جشن میلاد النبی۔ اس لیے تو قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کرو، اپنی بھی مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہو، اپنے لیے بھی کرو، اپنے والدین کے لیے بھی کرتے رہو۔ اس لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی کریمی رہے جوش پائے گی، تو آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے والدین کی بھی مغفرت ہو جائے گی، مومن تمام مومنوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے کیا؟ اس لیے ایسے محفل میں آئیے، بیٹھیے، علماء کرام کے بیانات سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ کافی ہو چکا ہے، میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی، انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ جل شانہ نے اس دعا کو ایسے قبولیت عطا فرمائی کہ ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم کے اندر اس کو بیان فرما دیا۔ کیا دعا مانگی تھی؟ جب زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہوئی، اولاد ہے نہیں، عمر گزر چکی، بڑھاپا ہے، اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں کیا دعا کی؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا الہی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ نیک اور کون سا؟ صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ ایمان والوں کو تعلیم دی گئی کہ جب آپ کا اولاد کی خواہش ہو، بیٹے کی خواہش ہو، بیٹی کی خواہش ہو، صرف اولاد مت مانگے کہ بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے۔ جہاں اللہ جل شانہ بیٹا اور بیٹی دینے پر قادر ہے، وہاں اللہ جل شانہ نیک اور صالح بیٹے اور بیٹی دینے پر بھی تو قادر ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی دعا مانگو تو کیسے دعا مانگو؟ اللہ جل شانہ نیک بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے۔